رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله التقى وعلى آله الهدى وعلى أصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. مل کر ایک زبان ہو کر، ایک زبان سے مراد یہ ہے کہ ساروں کی آواز ایک جیسی نکلے. جس نے پیا ہے اپنی اماں کا دودھ وہ تو نکالے آواز، اور جس نے پیا ڈبے والا دودھ دیکھا ہے، اب ڈبے والی کی آواز کہاں نکلے. جس نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہے نا، وہ سونے محبوب پر باواز بلند درود پڑے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. میرے مولا تیری مرضی، جسے چاہے جدھر کر دے. میرے مولا تیری مرضی.
رب کی مرضی ہے نا، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو فقیر بنا دے، کسی کے سر پہ سلطنت کا تاج رکھ دے اور کوئی در در کی بھیک مانگے، یہ تو رب کی مرضی ہے نا۔ حمد و صلات کے بعد عزت کے لائق ہماری مسجد کے امام صاحب مولانا جان محمد بروئی صاحب رند صاحب، ہمارے محمد شریف بھائی، ان کے والد صاحب حافظ سکندر صاحب، بابا فرید، جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بابا اردو سمجھ آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ جس کو نہیں آتی ہاتھ کھڑا کرے۔ ساروں کو آتی ہے اردو، ساروں آتی ہے نا؟ بات کرو بھائی، بات کرو، ہم بولے آتی ہے، بولو صحیح بیان کرو اردو میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جن کا محفل سجانا تیری بارگاہ میں قبول ہے، اللہ ان کے صدقے ہمارا بھی مل بیٹھنا، سرکار کا ذکر کرنا سننا قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی میری یہ حاضری ہے آپ کے پاس، پہلی دفعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک گوٹھ کا آدمی آیا اور سرکار کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کیا اسے۔ کیا پیش کیا؟ سارے بولو۔ ہم دیتے نہیں ہیں نا، اس لیے اس کو بھول گئے، اس لیے آواز بھی نہیں نکال رہے۔ آپ نے کہا مولوی صاحب آواز نکال رہے، دینا پڑ جائے گا تحفہ۔ ہم کہتے ہیں بس کوئی بھی مہمان آئے، لے کر آئے جائے، ہمارے پاس سے کچھ بھی نہ لے کر جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا، پتہ کس چیز کا؟ مچھلی کا۔ سبحان اللہ۔ کس چیز کا؟ مچھلی۔ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، یہ قبول کریں آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ لیتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے۔ اور پیر بھی جو ہوتا ہے نا، صحیح پیر، وہ پیر بھی دیتا ہے، لیتا جو لے وہ پیر نہیں ہوتا، وہ سور ہوتا ہے، وہ درد ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیڑ ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اس کو پیڑ، یعنی کہ درد ہوتا ہے، وہ پیر نہیں ہوتا ہے۔ اور جو فقیر ہوتا ہے نا، پیر، اس کی نگاہ مرید کی جیب پر نہیں ہوتی، اس کے دل پر ہوتی ہے۔ کدھر ہوتی ہے؟ دل پر۔ جس کی جیب پر نظر ہو وہ پیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا میں لیتا نہیں ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے یا رسول اللہ میرا دل نہ توڑیں، قبول کر لیں بس۔ اللہ کے رسول نے اسے لیا اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا علی جاؤ اسے پکا کر لاؤ۔ اچھا جو آپ نے 70 سال کے بوڑھے نہ وہ ٹیک لیں دیوار کو، جو 70 سال کے، اور جو جوان ہے نا وہ دیوار کو چھوڑ دیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے اور اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے رکھ دیا آگ پر۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ سارے بولو۔ جلانا، پکانا، جلانا، کچھ بھی رکھ دیا جائے۔ اگر 20 سال بوڑھی بھینس کا گوشت بھی رکھ دیا جائے، اور دھیان سے گوشت شیر سے لیا کرے، آج کل گدے بھی کٹ رہے ہیں شیر میں، پتہ لگا کچھ؟ نواب شاہ شہر میں گدے بھی کٹ رہے ہیں۔ 4-5 دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی، لاہور میں رکشوں پہ 35 من گدے کا گوشت لے کے جایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔
35 من. اور آپ پریشان نہ ہو, ہم بھی 2 سال سے کھا رہے تھے. کتنے سال سے؟ تو 2 ہفتوں میں نہیں آئے تھے, 2 سال سے آئے ہوئے. اور شہر کے لوگ بھی, اور اکثر جو گاؤں سے لوگ جاتے ہیں, فقیرے کا پلاؤ بڑا کھاتے ہیں سارے. یہ چکرے بازار الگ, آج وہ بھی قابو ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا پکانا. سارے بولو. تھک تو نہیں گئے؟ نہیں سر. تھک گئے تو سلام پڑھے, لنگر کھائے. ابھی تو میں نے تقریر ہی شروع نہیں, ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تقریر سنتے کیسے ہیں. تو پہلی بار آیا ہوں نا ادھر. آگ کا کام ہے جلانا, پکانا. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے اس کو صبح سے لے کر شام تک آگ پہ رکھا, مگر اس مچھلی کے ٹکڑوں کو آگ نے نہیں پکایا. مچھلی کی بوٹیاں تھی, آگ نے اسے نہیں پکایا. حضرت علی نے اٹھایا ان ٹکڑوں کو, بوٹیوں کو, سرکار کی بارگاہ میں. علی پک گئی؟ یا رسول اللہ, اس وقت سے لے کر اب تک اسے آگ پہ رکھا مگر آگ نے نہیں جلایا. اللہ اکبر. رسول رسول ہوتا ہے, امتی امتی ہوتا ہے. امتی رسول جیسا نہیں ہوتا. اور میں کہتا ہوں امتی تو صحابی جیسا نہیں ہوتا, بعد میں تو رسول جیسا کہا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا علی پوچھو, ان مچھلی کے ٹکڑوں سے پوچھو تمہیں آگ کیوں نہیں لگی. کبھی آپ نے سنا کہ گھر میں گوشت دیا ہو لا کر اور وہ گلے نہ, اور ہم گھر والی سے کہ بابا یہ صحیح کیوں نہیں پکا. گھر والی بولی لایا بھی تو تھا. اور پھر ہم غصے میں آ کر کے ایسے پوچھ, وہ بولے گی یہ تو نہیں بتائے گی, میری جوتی تجھے بتاتی ہے. آ کے خود دیا, وہ نہیں گلا تو میرا کیا قصور ہے. اللہ اکبر. حضرت علی بھی صحابی رسول تھے. عرض کی یا رسول اللہ, میں غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں. یا رسول اللہ, آپ خود ہی اس سے پوچھیں کہ تمہیں آگ کیوں نہیں لگی. اب صحیح کوئی ملا ہو آپ کا دوست, پرانا 100 سال عمر ہو, اس ملا سے پوچھنا کہ جس کی عمر مچھلیوں میں گزری ہو, کہ کبھی کسی مچھلی نے اس کو جواب دیا. وہ زندہ نہیں بولتی, ٹکڑے ہو جائے پھر بولنا بڑی بات ہے. زندہ نہیں بولتی, اور جس کے ٹکڑے ہو جائے وہ کیسے بولے. مگر بلانے والا اللہ کا رسول ہے تو وہ بھی بول جاتی ہے. اور یہ تو پھر مچھلی ہے, اگر اللہ کا رسول پتھروں کو اشارہ کرے تو وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں. اگر اللہ کے رسول پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر بولتے ہیں. یہ تو پھر جاندار تھا. اللہ اکبر. اب اللہ کے رسول نے اس مچھلی کے ٹکڑوں سے پوچھا. درود پاک پڑھے, مل کے پڑھے, بابا کے بلند درود پاک پڑھے. صلی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے ٹکڑوں سے پوچھا, بتاؤ مچھلی کے ٹکڑے تمہیں آگ کیوں نہیں لگی. اللہ کریم نے فرمایا مچھلی کے ٹکڑے تمہارا کام بولنا نہیں, مگر دیکھو تو صحیح تمہیں بلانے والا کون ہے. مچھلی تیرا کام بولنا نہیں ہے, مگر دیکھ تجھے بلانے والا کون ہے. مچھلی دیکھ تجھے. اللہ اکبر.
اللہ کریم جل جلالہ نے مچھلی کو گویائی دی، زبان عطا کی، بولنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس تالاب سے، نہر سے آپ کا عاشق پکڑ کر لایا، یا رسول اللہ اس پہ آپ کا ایک اور عاشق روزانہ درود پڑھتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی عاشق کی کہ جب وہ گھر سے نکلتا نا، راستے میں آتی نہر، تو وہ نہر کے اوپر ہوا اچھی آتی ہے نا، اچھی آتی ہے نا، بندے کا موڈ چینج ہو جاتا ہے کہ وہ خوش ہو کر اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ ہم خوش ہو تو شراب پیتے ہیں نا، ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، عزت پامال کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، خوشی ہو جائے تو۔ مگر اس صحابی کو خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روزانہ درود پڑھتا۔ اچھا، ہم درود پڑھتے ہیں، سکون ملتا ہے یا درد ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں بندہ کتنا بھی پریشان ہو نا، سارے چھوڑ دے، سارے چھوڑ دے، رشتہ دار چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، سارے چھوڑ دے، پریشان نہیں ہونا، اچھی طرح وضو کرنا، سرکار کے مدینے کی طرف منہ کر کے درود پڑھنا شروع کر دینا، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یقین سے بندہ اگر پڑھے نا تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مچھلی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے سکون ملتا تھا۔ کیا ملتا تھا؟ سکون ملتا تھا۔ آج بھی اس نے درود پڑھا، میں اسی سکون میں تھی، اس نے جال پھینکا، پکڑ لیا، یا رسول اللہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، میں نے درود سنا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا نہیں 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 نہیں، جہنم کا کیا پتا، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں نہیں، فرمایا علی اس مچھلی سے وہ درود سنو۔ علی مچھلی نے درود سنایا، اور وہ درود پتا کون سا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ درود، اکثر درود ماہی۔ کون سا درود؟ درود ماہی تھا، مچھلی نے سنایا۔ اگر مچھلی خالی درود سنے، اس پر تو آگ اثر نہ کرے، تو جو روزانہ محبت سے پڑھتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی؟ اور جس امتی کی تو عادت یہ ہو، روٹی کھانا بھول جائے گا مگر اللہ کے رسول پر درود پڑھنا نہیں بھولے گا۔ ایسے میں آپ کو بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑا فقیر آدمی تھا، عالم آدمی تھا، جس کی آج بھی قبر مدینہ شریف کے، مکہ شریف کے اندر ہے۔ کدھر ہے؟ مکہ شریف میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی شان میں نعتیں لکھتا، درود لکھتا، فالج ہو گیا پورے جسم پر۔ کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا۔ سوچا اب زندگی ختم ہو گئی، چلو کیوں نہ اس دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول کی شان میں ایک اور نعت لکھ دوں۔ کیا لکھوں؟ نعت لکھوں۔ نعت لکھی، پتا کتنے اشعار لکھے؟ 150 اشعار لکھے۔ کتنے اشعار لکھے؟ 150 اشعار کی نعت لکھی۔ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھا، سو گئے۔ سوئے تو اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خواب میں آ گئے، اور خواب میں نہ آئے ان کے گھر میں آ گئے۔
आ गए, नाम लिया शरफुद्दीन उठ। नाम क्या था बुजुर्ग का? सारे बोलो क्या नाम था? हजरत शरफुद्दीन बुसेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शरफुद्दीन खड़ा हो। अर्ज किया रसूल अल्लाह फालिज ने पकड़ा है, फालिज का असर हुआ है, खड़ा किस तरह हो जाऊं? अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरा, हाथ फेरने की देर थी फालिज खत्म हो गया। फालिज अल्लाह अकबर, बैठ खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल को पूरी नात सुना दी। जब जाने लगे ना अल्लाह के रसूल, जाते जाते को तोहफा देकर चले गए। क्या देकर गए? तोहफा क्या दिया? जो सरकार के कंधे मुबारक पे चादर थी ना, वो चादर मुबारक उतारी और शरफुद्दीन बुसेरी को दे दी। अच्छा, आप जाके सोएं, नहीं आज तो जाकर सोएं तो अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। आमीन। वैसे कभी सोएं और नवाज शरीफ आपको ख्वाब में आकर 1,00,000 रुपया दे, नाम ही ऐसा है, को आमीन भी नहीं कह रहा। और लगन देखिए, ये तो वजीर ऐसे हैं, ये ख्वाब में नहीं देंगे। हकीकत तो बहुत दूर की बात है, इनका अपना भरे तो दे। तो मैंने एक मिसाल दी, तो इनसे उम्मीद बंदे को ख्वाब की भी नहीं है, उम्मीद ख्वाब की भी नहीं है। अल्लाह अकबर, वो दे आपको ख्वाब में, तो सुबह उठे वो 1,00,000 रुपया मौजूद होगा? होगा? चलो बाबा अमेरिका का सदर आके दे दे, वो बड़ा है ना, डॉलर दे दे 1,00,000 आकर, और सब सुबह आप उठे आपके पास $1,00,000 होगा? नहीं होगा ना। अल्लाह अकबर, ये आम इंसान का देना है, मगर अल्लाह के रसूल का देना कुछ और है। हजरत शेख शरफुद्दीन बुसेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते, खुदा की कसम जब सोया था, बीमार था, फालिज था, मगर अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में हाथ फेरा, चादर दी। कहते खुदा की कसम जब सुबह आंख खुली, फालिज भी नहीं था, जिस्म पे चादर भी मौजूद थी। फालिज भी नहीं था, चादर भी मौजूद है। अल्लाह, ये है जो मोहब्बत से पढ़े ना उसको इनाम मिलता है। क्या मिलता है? इनाम मिलता है अल्लाह के रसूल की बारगाह से। कहां से? बारगाह से इनाम मिलता है। इसलिए अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सच्ची करें, मोहब्बत सच्ची करें। कुरान करीम फुरकान हमीद की जो आयत पढ़ी ना मैंने, कद अफलहल मुमिनून, फरमाया तहकीक कामयाब हो गए ईमान वाले। कैसे कौन कामयाब हुए? सारे बोलो, कौन कामयाब हुए? ईमान वाले कामयाब हो गए, और जो ईमान वाले नहीं है वो कामयाब। आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और फरमाया वो लोग भी कामयाब हो गए जो नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अल्लाह का डर रख कर नमाज पढ़ते हैं, वो लोग भी क्या हो गए? एक अल्लाह के वली थे, अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मुझे ये तो दिखा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, साथी कौन होगा? किधर? बोलो, ये तो नाम ले लो, ये नाम अच्छा है।
اور ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے. اور جنت تو ہے ہی عاشقوں کے لیے, رسول اللہ کے شاق کے لیے جنت ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے یہ دکھا جنت میں میرا ساتھی کون. اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے خواب کے اندر یہ پیغام ملا, فرمایا فلاں علاقے کے اندر ایک میمونہ نام کی عورت ہے, وہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی. جنت میں کیا ہوگی؟ ساتھی ہوگی. یہ اللہ کے ولی گئے ان کو دیکھنے کے لیے, جگہ پہنچے تو کیا دیکھا, وہ حضرت میمونہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ان کی بکریاں چر رہی ہیں, اور بکریوں کی رکھوالا کرنے کے لیے کون ہے پتہ کھڑا؟ شیر کھڑا ہوا ہے. بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. حالانکہ بھیڑیا کبھی بکریوں کی رکھوالی کرے گا نہیں, شیر بکریوں کی رکھوالی کرے گا؟ کرے گا نہیں نا. بھوکے آدمی کو آپ دے دیں کلو گوشت پکا کر, بابا میں آ رہا ہوں گھنٹے میں, غلام فری سارا ہی کھا جائے گا اس کو تو. بابا تو شوروا دے, وہی نہیں چھوڑے گا, وہ تو بوٹیاں کہاں چھوڑے گا. اب شیر تو ہے ہی گوشت کا بھوکا, بھیڑیا تو ہے ہی گوشت کا بھوکا, وہ کہاں چھوڑے گا. مگر یہاں بکریاں چر رہی ہیں, بکریاں کھیل رہی ہیں شیر کے ساتھ. سبحان اللہ. بکریاں کھیل رہی ہیں بھیڑیے کے ساتھ. اللہ کے ولی نے دیکھا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. بہرحال مگر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پوری کی, سلام پھیرا, پھیرنے کے بعد یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میمونہ تو جنت میں ساتھی ہے. میمونہ کہتی جنت میں ہے, ادھر تو نہیں ہے. سبحان اللہ. رب نے جنت کا کہا ہے نا, ادھر کا تو نہیں. یہ اللہ کا ولی کہنے لگا میمونہ بات ساری سمجھ میں آ گئی, مگر یہ تو بتا یہ بکریوں کی اور شیر کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ یہ بھیڑیے کی اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ حضرت میمونہ کہنے لگی او اللہ کے بندے, جب سے رب سے صلح کر لی ہے نا, جب سے رب سے یاری لگا لی ہے, اس وقت سے اللہ کریم نے میری بکریوں کی شیر کے ساتھ یاری لگا دی ہے. اور کہا جب سے نماز بالکل یقین کے ساتھ ادا کرتی ہوں, خشوع کے ساتھ ادا کرتی ہوں, میں جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, میرے سامنے میں کھڑی تو مشرق میں ہوتی ہوں, کھڑی تو شام کے علاقے میں ہوں, مگر تصور یہ ہوتا ہے جس طرح سامنے خانہ کعبہ ہے. مخدوم نو کا نام سنا آپ نے؟ حالہ والے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا نام سنا آپ نے؟ کس کس نے سنا بابا؟ کیا کون کون ہے؟ اکثر گئے ہوں گے, جانا چاہیے. اللہ کے ولیوں کے مزار پر وہاں دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہاں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. مگر اگر کوئی وہاں پر جا کر ناچ گانا کرے, وہ ہم تو نہیں کہتے نا کسی کو, ہم تو نہیں کہتے نا. اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے. اگر توفیق دی ہو تو بندہ نیاز کر دے, لنگر پکا دے. صحیح ہے نا؟ اللہ اکبر. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم نور رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملنے گئے. ایک ہی وقت کے بزرگ ہیں. مخدوم نور رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے, مفتی تھے, شیخ الحدیث تھے وقت کے. اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ فقیری حالت میں, اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پاس ایک کتا ہوتا تھا. توجہ کے ساتھ سنیے گا, توجہ کے ساتھ. ایک مرتبہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی پھٹ سے ہوتے ہوتے حالہ آ گئے.
मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत बड़ी मस्जिद है, नमाज का वक्त है, सफ़े बनी हुई है। मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पर खड़े हुए हैं नमाज के लिए। शाह अब्दुल लतीफ भेटाई आ गए। मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए शाह साहब मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ा। वो जो थे ना, जिन मौलवियों के दिमाग के स्क्रू ढीले थे थोड़े थोड़े, वो कहते हैं मखदूम साहब हमने कभी इसको नमाज पढ़ते देखा नहीं, कुत्ता साथ लेकर घूमता है ये, इससे आप नमाज पढ़ा रहे हो। अल्लाह अकबर। मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे जो मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है। हजरत शाह अब्दुल लतीफ बेटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पर खड़े हुए। हजरत शाह अब्दुल लतीफ बेटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रकात के अंदर मुंह किबले की तरफ किया, जब दूसरी रकात में खड़े हुए मुंह फेर लिया, तीसरी रकात के लिए खड़े हुए इस तरफ मुंह कर लिया, चौथी के लिए खड़े हुए मुंह इस तरफ कर लिया। जो पीछे खड़े हुए थे ना बंदे ढीले, जब शाह साहब ने मुंह इधर फेरा उन्होंने नमाज ही तोड़ दी। उन्होंने कहा ये इसने कभी नमाज पढ़ी नहीं है तो मखदूम साहब ने ऐसे खड़ा कर दिया। जानने वाले सारे गुम हो गए, मगर मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। मखदूम नूर खड़े होकर शाह साहब ने नमाज पढ़ा दी। शाह साहब चले गए। शाह साहब ने कहा बाबा कहा था ना नमाज नहीं पढ़ा, देखा ना सारे भाग गए। मखदूम नूर फरमाते इन्हें पता नहीं है आपके मकाम का, सुभान आपका इल्म इनको नहीं पता, बेशक आपकी शान नहीं पता, और इन्हें क्या पता कि नमाज आज हमने किधर पढ़ी है। मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपके नमाजी आए। आकर कहने लगे बाबा काशा नमाज नहीं पढ़ाना। देखा उस शाह ने, उस अब्दुल लतीफ ने एक रकात काबे की तरफ करके अदा की, दूसरी इस तरफ, तीसरी पीछे, चौथी इस तरफ अदा की। हजरत मखदूम नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गए। आपने फरमाया पागलों तुम्हें क्या पता, अब्दुल लतीफ जब भी नमाज पढ़ता है इधर नहीं होता, वो तो काबे के अंदर होता है। काबे के सामने भी नहीं, काबे के अंदर होकर नमाज पढ़ता है। काबे के अंदर खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, और काबे के अंदर तो जिधर मुंह कर ले बंदा नमाज हो जाएगी। अल्लाह अगर ये तौफीक देना बंदे को तो खुश नसीब होगा जो काबे के सामने खड़ा हो और काबे के फिर अंदर चला जाए। और काबे में तो जाके बंदा जिधर मुंह करेगा चारों तरफ ही काबा काबा है। मखदूम नूर फरमाने लगे पागलो, अब्दुल लतीफ जाहिरन सामने था, वैसे तो अब्दुल लतीफ काबा के अंदर था। लोग पूछने लगे बाबा ये कुत्ता क्या चीज है, जो वो कुत्ता साथ रखता है ना अपने। आपने फरमाया वो कुत्ता कोई ये कुत्ता थोड़ी है, ये कुत्ता नहीं। फरमाया वो तो अब्दुल लतीफ अपने नफ्स को कुत्ता बना के रखता है। हम अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, मगर अब्दुल लतीफ अपने नफ्स को कुत्ता बना के रखता है। जैसे अब्दुल लतीफ कहता है नफ्स वैसे ही करता है। अगर अब्दुल लतीफ खड़ा हो जाए रात को और कहे नफ्स जब तक 1000 नफल नहीं पढ़ूंगा उस वक्त तक नियत नहीं तोड़ूंगा, जब तक एक रकात में कुरान मुकम्मल नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं रकात पूरी नहीं करूंगा। फरमाया हम नफ्स की पैरवी करते हैं, मगर अब्दुल लतीफ का नफ्स इसकी पैरवी करता है। ये अल्लाह वालों की नमाज है। बाबा फरीद का नाम सुना आपने? एक तो ये भी बाबा फरीद, और बाबा फरीद पाक पतन वाला। दाता साहब का नाम सुना आपने? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला ने मस्जिद बनाई। मस्जिद अगर एक बंदे
4 बंदों की दुकान से ही चलती हो ना, और एक बंदा आए, सामान भी कम हो और रश ज्यादा हो जाए, 4 दुकान वालों को परेशानी हो जाती है। ये आया बाद में इसकी दुकान, जब हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौर में गए, हर तरफ वावेला हो गया, बाबा एक फकीर आया है। अगर औरत उसके पास दूध लेकर जाती है तो फिर जब घर में जाती है, पहले 2 किलो दूध देती थी भैंस, अब जब से उस बाबा को पाव देती है, भैंस 15 किलो दूध देना शुरू कर देती है। आपको पता है दाता साहब का जब उर्स होता है ना, आप 3 दिन वहां पे भले मन दूध पी लें, आपको मन दूध मिलेगा। कितना दूध? अगर आप मन पी सकते हैं ना, मन तो आपको मन दूध भी मिल जाएगा। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद बनाई। लोग कहने लगे बाबा तेरी मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं। मस्जिद का किबला जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने पूरे इलाके में ऐलान करा दिया, फरमाया जिसने किबला सही करना हो और जिसने देखना हो शहर की नमाज पीछे पड़े। मानने वाले भी आ गए, ना मानने वाले भी आ गए, सारे ही आ गए। सुभान अल्लाह। हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने नियत बांधी, सलाम फेरा ना, जब एक दूसरे को कहते हुए तो नमाज में मेरे को लाते क्यों मार रहा था? जो पहली सबके पीछे थे ना, वो कहते हुए नमाज पढ़ रहा था, ये लाते मार रहा था। अक्सर ये बच्चे नमाज पढ़ते हैं ना, मस्तियां करते हैं, बड़ी करते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए बच्चा। उससे पिछली सफा वाले कहते हुए नमाज पढ़ रहा था, ये लात मार रहा था, पीछे पीछे हो रहा था। सबका जवाब सुनो। सारे कहने लगे जब हमने नियत बांधी तो लाहौर की मस्जिद सामने थी, जब सजदे में गए तो खुदा की कसम सामने खाने काबा की दीवार थी। सामने खाने काबा की, अब दीवार में सर लग रहा था इसलिए पीछे हो रहे थे। खाने काबा की दीवार में सर लग रहा था इसलिए पीछे हो रहे थे। नमाज जो है ना, नमाज देखें, इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। ये सारों को याद, ये याद नहीं, ये याद है कि इस दफा सलमान खान की फिल्म नहीं कौन सी आनी है, उसमें गाने कितने कितने, ये सारों को याद है। और ये भी पता है कि बाबा जो 10 साल पहले फिल्म आई थी उसमें वो क्या बनकर आया था, ये सारा याद है, मगर नमाज का, इस्लाम का नहीं पता। 5 अरकान है। कितने हैं? 5। और ये इस्लाम की बुनियादें हैं। क्या है? उनमें पहला क्या है? कलमा तय्यबा। क्या है? कलमा तय्यबा। उसके बाद है फिर नमाज, फिर है रोजा, फिर है ज़कात, आखिरी में है हज। अब नमाज की शान सुनिए, नमाज की हम कदर नहीं करते ना नमाज की। आवाज आती है, टीवी चलता था ना अगर घर में, तो पता क्या कहते हैं? आवाज बंद कर दो, टीवी थोड़ा कम कर दो। फुल बंद नहीं, अजान हो रही है मगर निगाह किधर होती है? और फिर बोलते हैं ये खत्म हो गई है सब। अल्लाह अकबर, ये आज हमारा हाल हो चुका है। ये अफसोस की बात है, सोचने का मकाम है ये। अजान से इतनी दूरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां पर अजान दी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। फिर अगर हम अजान से भागें तो फिर हम क्या हुए? शैतान।
अजान से भागा ना करें, उसके करीब जाया करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोजा फर्ज हुआ, सरकार को मिला जमीन पर। कलमे का हुक्म मिला जमीन पर। ज़कात का, रोजे का हुक्म मिला जमीन पर। हज का हुक्म मिला, मगर जब नमाज की बारी आई ना, अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जमीन पर नहीं मिलेगी, अर्श पर आ जा, उधर दे दूंगा। किधर आ जा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर मेराज की रात अल्लाह के रसूल ने देखा फरिश्ते जो हैं क़याम की हालत में। फिर अल्लाह के रसूल दूसरे आसमान पर गए, देखा फरिश्ते रुकू की हालत में। तीसरे आसमान पर गए, देखा क़याम की हालत में। चौथे पर गए, देखा सजदे की हालत में। यूं आसमानों पे जा रहे हैं, कोई रुकू के अंदर, कोई तशहुद के अंदर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया, दीदार कर लिया। दीदार करते करते अर्ज किया अल्लाह पीछे उम्मत को छोड़ कर आए हो, उसका क्या बनेगा? पीछे उम्मत को छोड़कर आया हो। और हमारा नबी पता कितना लजपाल नबी है। इदरीस अलैहिस्सलाम गए जन्नत देखने। किधर गए? जन्नत देखने गए ना। और ये पूरा वाकया यूं है, सुनिएगा। अक्सर लोग ये बयान करते हैं, पूरा नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इसराइल से कहा, इसराइल ये जो तू रूह कब्ज करता है, ये पहले मेरी एक मरतबा ऐसे करके देख, मुझे पता लग गया कि इसकी सख्ती कितनी है, फिर उसके बाद दोबारा करने आई। इसराइल ने की रूह कब्ज, और जब दोबारा रूह डाल दी तो कहा अच्छा इसराइल इतनी सख्ती से। अब कहा अच्छा मुझे अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मुझे जहन्नम भी दिखा। अल्लाह करीम ने फरिश्ते की ड्यूटी ले लिया, बाबा जहन्नम दिखा। जन्नत देखी। फिर या अल्लाह जन्नत दिखा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत देख रहे हैं। जन्नत देखते देखते फरिश्ते ने कहा बाबा बाहर चलो। अब इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे इधर आकर कौन वापस जाएगा? तो जन्नत निकलने की जगह है? नहीं भाई नहीं। बाबा बंदा एसी वाले कमरे में घुस जाए भूल कर भी, और बंदे के निकल, बोला बाबा रोजे में पागल है क्या से निकलेगा? रोजे में बंदा पागल है जो एसी वाले कमरे से निकले। तो बाबा जाए बंदा जन्नत में घूमने, फरिश्ता के बाबा बाहर निकल। इदरीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत देखी, उम्मतियों को भूल गए। भूल गए ना बाबा, उम्मती जाने रब जाने, मैं तो जन्नत के अंदर आ गया। आज भी जन्नत नहीं है, आज भी इदरीस अलैहिस्सलाम है। मगर हमारे नबी मेराज की रात जन्नत में नहीं गए, सिर्फ जन्नत नहीं देखी, जन्नत के बनाने वाले रब का दीदार किया। हजारों बातें भी की, मगर बातें करते करते उम्मत को नहीं भूले। जो नबी इतने मकाम पर जाकर भी उम्मत को ना भूले, और वो उम्मत फिर भूल जाए नबी को, तो वफा तो ना हुई ना, बेवफाई हुई ना, बेवफाई हुई ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम की बारगाह में या अल्लाह उम्मत पूछेगी, सोना खुद तो दीदार करके आ गया, हमारे लिए क्या लेकर आए हो? अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने फरमाया मेरे महबूब तूने पहले आसमान पे फरिश्तों को देखा, दूसरे पर देखा, तीसरे पर देखा, चौथे पर देखा, या अल्लाह मैंने मुख्तलिफ हालतों में देखा। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब आज इस दीदार की खुशी में, इस मुलाकात की खुशी के अंदर मैं तेरी उम्मत को सातों आसमानों की इबादत एक में ही दे देता हूँ। सातों की इबादत एक में, या अल्लाह वो क्या? फरमाया वो नमाज है। वो क्या है? या अल्लाह ये क्या है? फरमाया महबूब मेरा दीदार करना तेरी मेराज है,
اور نماز پڑھنا یہ تیرے مومن کی معراج ہے. میرا دیدار کرنا یہ تیری معراج ہے، اور سجدے میں سر کو جھکانا یہ مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج سارے بولو الصلاۃ معراج نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اب اللہ کے رسول نے اس معراج کی کیا شان بیان کی. صحابی رسول جمع ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی ایک بات تو بتاؤ. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جس بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو. آپ نے بھی جس کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، گہرائی والی نہیں ہو، اتنا پانی ہوتا ہے صاف پانی. اب بندہ اگر روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، عورتیں تو نہیں مرد ہی پوچھیں گے بابا کیڑی کریم تو ہنی اج کل. بابا جو 5 مرتبہ نہائے گا چہرہ صاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے جسم پہ میل رہے گی؟ رہے گی نہیں نا. اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کی مثال اس سے دی. یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 5 مرتبہ نہر میں نہائے، یا رسول اللہ جسم پر میل نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اسی طرح جو دن میں 5 نمازیں پڑھے گا اللہ کریم اس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں چھوڑے گا. اگر نہر جسم سے میل دور کر سکتی ہے تو یہ نماز پھر جسم سے گناہ کو بھی صاف کر سکتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. خزاں کا موسم تھا. آپ کو پتا نا خزاں میں ٹہنیوں کے پتے جو ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا جس طرح یہ پورا درخت پتوں سے بھرا ہوا ہے اس کو ہلاؤ سارے پتے جھڑ گئے. اسی طرح جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے جسم پہ گناہ ہوتے ہیں، بس وہ نیت باندھتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس پتے سے زیادہ جھڑنے سے زیادہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پتے دیر سے جھڑے ہیں گناہ پہلے ہی جھڑ جاتے ہیں. اگر ہم پڑھتے ہیں نماز پڑھیں گے تو ساروں کی آواز نہیں. یہ جو جسم ہے نا انسان کا جسم، اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو جسم کسی کام کا ہے؟ بابا سونے کا لباس پہنا ہو اور روح نکل جائے کسی کام کا جسم ہے؟ روح کی جو غذا ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. یہ ایسی غذا ہے کہ بندے کے جسم سے جان نکل جاتی ہے نا، جب بندہ قبر میں جاتا ہے یہ پھر نماز اس کو یاد آتی ہے. اور جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے. قبر میں بھی. اور حضرت علی کی نماز کیسی تھی؟ تیر لگ گیا لوگ نکالنے لگے، آپ نے فرمایا رک جا ابھی نہیں نکال. لوگوں نے پوچھا کب نکالے؟ فرمایا جب نماز پڑھوں پھر نکالنا. یا علی کیا نماز میں نہیں پتہ لگے گا؟ فرمایا اتنے بڑے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو سب کچھ بھول جاتا ہے. فرمایا جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر دنیا کی کیا پرواہ ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج جب اسے حاصل ہوگی، فرمایا نماز پڑھنے لگے 2 کام کرے. یا تو یہ نیت کرے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں،
یا یہ نیت کرے خیال کرے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس خیال سے بندہ نماز پڑھے گا، نیت ادھر باندھی ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی، سامنے خانہ کعبہ نظر آ جائے گا۔ اس نیت سے نماز برائی سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہوتا ہے، رکنا اور ہوتا ہے۔ آپ جا رہے ہو، آپ کو مولوی صاحب روکے، بابا رک، مولوی صاحب نے تو روک دیا، اب نہیں رکے، اس میں مولوی صاحب کا قصور ہے؟ مولوی صاحب کا قصور ہے؟ اگر بندہ نماز بھی پڑھے اور پھر سود بھی لے، نماز پڑھے، برے کام پھر بھی نہ چھوڑے، اس میں نماز کا قصور ہے؟ مسجد میں سے آواز بھی آ جائے کان میں اور قریب سے گزر جائے، پھر اس میں کوئی رب کا قصور ہے کیا؟ پھر بھی بندہ کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اذان کان آ رہی ہے، مسجد کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ ایک آپ کو اس پہ پیاری بات سناؤں، آخری بات، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا تو اس کا وزیر راستے میں کہتا ہے بادشاہ سلامت نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جا پڑھ کر آ نماز۔ یہ نماز پڑھنے گیا، مزہ آ گیا، اس کو دیر ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا دوسرے بندے کو دیکھ کر ابھی تک باہر نہیں آیا۔ وہ دوسرا گیا دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے بھی نیت باندھی، اس نے بھی نماز شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، دو ہو گئے، تیسرے کو بھیجا۔ جب تیسرے نے دیکھا بابا نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی نیت باندھی، نماز شروع کر دی۔ چوتھے کو بھیجا، وہ بھی شروع ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد یہ آئے، کہتا اوئے کس نے روک لیا تمہیں اندر باہر آنے سے؟ پہلا وزیر کہتا بابا جان کی اگر سلامتی ہو تو بتا دو۔ سبحان اللہ۔ ڈر بھی لگتا ہے نا بادشاہ سے، کہتا جان کی سلامتی ہو بتا دوں؟ کہتا بتاؤ۔ کہتا بادشاہ جس رب نے تجھے اندر نہیں آنے دیا اسی نے باہر نہیں آنے دیا، تو نے بھی 3 بندے بھیجے خود نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے ایسی نہیں ہمارے مہرے لگے، ابھی بھی تو آئے نا پروگرام کے لیے، بھی تو آئے نا، آئے نا۔ اگر آپ ہر نماز میں اتنے آ جائیں، خدا کی قسم سبحان اللہ۔ اگر دوسرے پھیرے بھول کے بلا لیا تو انشاءاللہ یہ مسجد بڑی ہوگی۔ مولوی صاحب ہمارے پاس تو نمازی اتنے ہو گئے۔